صوفیہ کرام کے نزدیک اسماء الہی کے الگ الگ مرتبے ہیں، جیسے اسم ذات، اسم صفات اور اسم اعظم۔ ان کے باطن کے جو درجات ہیں ان کو الگ الگ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو اولیاء اللہ کے مشہور سلاسل قادری، چشتی، نقشبندی کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ السلام علیکم سامعین، روحانیت اور تصوف کے سفر میں ذکر الہی کو دل کی صفائی اور باطن کے نور کا سب سے بڑا ذریعہ مانا گیا ہے۔ لیکن اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب ہم ذکر ذات کرتے ہیں تو اس میں اللہ، اللہ اور ہو کے ذکر میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ کا فرق ہے یا ان تینوں کے روحانی اثرات، درجات اور باطنی مراکز پر اثر الگ الگ ہوتے ہیں؟ تصوف کے قادری، چشتی اور نقشبندی سلسلوں میں ان تینوں اذکار کی کیا حقیقت بتائی گئی ہے؟ تو آج کی اس 8 منٹ کی ویڈیو میں ہم قرآن، حدیث اور اللہ کے جو ولی اولیاء اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں اسے ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ ذکر اللہ خدا تعالیٰ کا اسم ذات ہے، یعنی یہ وہ نام ہے جو اس کی تمام صفات جیسے رحمان، رحیم، رزاق کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اس کے باطنی اثرات میں تصوف میں جب کوئی طالب حق صرف اللہ کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ زبان سے کرے یا دل سے، جسے ذکر خفی کہیں، تو اس کا سب سے پہلا اثر انسان کے لطیفہ قلب، دل پر ہوتا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ذکر ہر عام و خاص کے لیے ہے۔ یہ دل سے دنیا کی موہ مایا، گناہوں کا زنگ اور غفلت کو دھو دیتا ہے۔ اس ذکر سے انسان کو شریعت پر پابند ہونے کی توفیق اور باطن میں پاکیزگی ملتی ہے۔ تو ابھی آگے بڑھتے ہیں دوسرے درجے کی طرف، ذکر اللہ۔ اللہ اسم ذات ہے، ہو ضمیر و غیب ہے جو ذات سے باری تعالیٰ کی بے نشانی اور حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ایک اشارہ ہے، ضمیر ہے۔ باطنی اثرات کیا ہیں اس کے؟ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کے ذریعے دل میں جلال اور نور پیدا ہوتا ہے، اور ہو کے ذریعے وہ نور روحانی مراکز سے ہوتا ہوا انسان کی عقل اور روح میں سما جاتا ہے، اتر جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہی ہے، صرف اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی وجود نہیں۔ یہ ذکر انسان کے اندر سے تکبر، خوف اور دوسروں پر بھروسہ ختم کر کے صرف خدا کی ذات پر یقین و کامل پیدا کرتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ آتے ہیں سب سے بڑے درجے پر، ذکر ہو۔ یہ عاشقوں کا ذکر ہے۔ حضرت سلطان
باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ہو کے ذکر کو اعلیٰ ترین روحانی مقام دیا گیا۔ ہو کیا ہے؟ قرآن میں آتا ہے هو الآخر هو الاول هو الآخر، وہ ظاہر و باطن، وہ خدائی ہے، اس ذات کی طرف اشارہ ہے جہاں کوئی شکل، کوئی رنگ اور کوئی الفاظ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے باطنی اسرار پہ بات کریں تو ہو کا ذکر جب کسی کامل مرشد کے ذریعے سایہ ذریعے کیا جاتا ہے تو یہ انسان کو مقام فنا یعنی خود کو ختم کر کے صرف خدا کی ذات میں گم ہو جانے تک لے جاتا ہے۔ یہ ذکر سانس کی آمد و رفت پاس انفاس سے ہوتا ہوا اور انسان کے جسم کے ہر ذرے کو ذکر الہی میں مشغول کر دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھیں تو اللہ کا ذکر پہلا قدم جو دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کا ذکر دوسرا قدم جو عقیدہ اور ذہن کو روشن کرتا ہے، اور ہو کا ذکر آخری قدم ہے جو روح کو اس کی اصل سے جوڑ دیتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھانا ضروری ہے۔ عام لوگوں کے لیے اللہ اور اللہ کا ذکر ہر وقت اور ہر حال میں جائز قرار دیتے ہیں، لیکن ذکر ہو کے جو خاص اور تیز وظائف ہوتے ہیں اس کا زرد یا جعلی طریقے سے ذکر بنا کسی کامل مرشد کی اجازت کے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا روحانی جلال عام دماغ اور جسم کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ عام طالب کو چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کے بعد خاموشی سے دل میں اللہ کا تصور کریں۔ دوستو، ذکر چاہے اللہ کا ہو، اللہ کا ہو یا صرف ہو کا ہو، اصل چیز دل کی سچائی اور خلوص نیت ہے۔ جب آپ بنا کسی ریاکاری دکھاوے کے اپنے رب کو پکارتے ہیں تو وہ آپ کے دل کو اپنے نور سے بھر دیتا ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو سہو سکر چینل کو لازمی سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔